پچھلی سٹریم میں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام میں، قرآن میں اور حدیث میں کوئی کرائٹیریا نہیں دیا گیا کسی نبی کو نبی پروف کرنے کے لیے. لہذا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ محمد صاحب نبی ہیں کہ نہیں ہیں فرام ہز برتھ، اس کی برتھ سے آنورڈ. اور اگر ہم برتھ سے آنورڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں اپنے والد صاحب کی پیدائش کی وفات سے 2 یا 4 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور اس کا سارا ریفرنس دا ریئل ٹروتھ آف دا برتھ آف محمد کی ایک چھوٹی 2.5 گھنٹے کی سٹریم کے اندر موجود ہے، جو کہ ایکسٹریکٹ ہے 2 لائف سٹریمز کا. ان 2 لائف سٹریم میں شکوہ جواب شکوہ موجود ہے. میں نے سٹریم بنائی، مفتی بمدرد نے اس کے اوپر ریبٹل دیا، اور اس کے ریبٹل کا جواب سارے کے سارے جو میں نے دیے 8 گھنٹے کی 2 لائف سٹریم کا کنسائز ورژن 2 گھنٹے 30 منٹ کے اندر میں نے اپنی ویڈیو پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. اس کا نام ہے دا ریئل برتھ آف محمد، ٹروتھ بیہائنڈ دا ریئل برتھ آف محمد. اب اگر محمد پیدا ہو رہا ہے، وہ آمنہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس کا دادا اس کو پکڑ کے ہوبال کے چرن سپرش کراتا ہے. ہوبال ایک بت ہے جو کہ کعبہ میں پڑا ہوا تھا، 360 بتوں کا سب سے بڑا باپ بت، اس کا نام ہے ہوبال. ہسٹری آف التبری کے والیوم نمبر 6 میں بتایا جاتا ہے، والیوم نمبر 5 کے اندر، سوری والیوم نمبر 5 میں ہوبال بت کے آگے جو میں نے دکھایا ہے محمد کو چرن سپرش کرائے گئے. اس کے بعد اس کی والدہ ہوبال بت کے چرن سپرش کے بعد اپنے علاقے کے قریشیوں کے چھوٹے بت سمد کے سامنے اس کو چرن سپرش کراتی ہے، چرن میں ڈالتی ہے. یہ طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے اور ملٹیپل ادر جگہ پہ لکھا ہے. میں نے اس کا بھی ریفرنس آپ لوگوں کو دکھایا، عربی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی. لیکن محمد کا نام رکھا گیا قسم، کاف سے میم. کیوں؟ کیونکہ محمد ایک زنین تھا. جب باپ مر گیا 2 سے 4 سال پہلے تک، تو بھائی اس کو کون رکھنا پسند کرے گا؟ سو دے ہیڈ ٹو گیو محمد اوے ٹو somebody else، کسی اور کو دینا پڑا انہیں، اور وہ ایک گیٹو ایریا کی غریب ترین عورت کو دیا. ابن اسحاق کی سیرہ دکھاتی ہے ہمیں کہ سب نینیز نے انکار کر دیا کہ ہم محمد کو نہیں لیں گے. کسی بھی نینی نے، کسی بھی دائی نے محمد کو لینے سے انکار کر دیا. تو وہاں پہ سب سے غریب ترین دائی، جس کی اونٹنی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور دودھ بھی نہیں دے سکتی ہے، جو خود کھوتی کے اوپر سفر کر کے آ رہی ہے، گدھی کے اوپر سفر کر کے آ رہی ہے، اس نے کہا اچھا کوئی اس کو نہیں لے رہا، اور میں غریب عورت ہوں اور مجھے کوئی رکھ بھی نہیں رہا، لیکن مجھے بچہ دیا جا رہا، چلے بچہ لے کے میں چلی جاتی ہوں. محمد کو لے کے وہ چلی گئی. ساحل صاحب، وہ محمد کو جب لے کے چلی گئی تو وہ کچھ عرصے کے بعد محمد کو واپس کرنے آئی ہے. جب وہ محمد کو واپس کرنے آئی ہے، اس کی ماں نے یہ نہیں کہا ویلکم. ماں نے کہا تو کیوں اس کو واپس لے کے آ رہی ہے، تو کیوں واپس لے کے آ رہی ہے اس کو؟ وہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو 2-3 سال بعد دیکھے اور وہ کہے تو اس کو میرے بیٹے کو واپس کیوں لے آئی ہے؟ There was a problem. محمد کو قسم کہا جا رہا تھا، کاف سے میم قسم، گندگی کہا جا رہا تھا. کیوں گندگی کہا جا رہا تھا؟ کیونکہ باپ مر چکا ہوا ہے بہت عرصہ پہلے اور پھر پیدائش ہو رہی ہے. میں نے سیرت النبی ابن اسحاق ابھی آپ کو دکھایا تھوڑی دیر پہلے. وہ کہہ رہی ہے کیوں لے آئی ہے اس کو اتنی جلدی؟ دائی حلیمہ کیا کہتی ہے؟ پلیز اس کو رکھ لو، میرا بچہ جو اپنا بچہ ہے وہ ابھی تک بیمار نہیں ہوا. یہ سیرت النبی ابن اسحاق دکھایا آپ کو، ابھی اتنا بیمار نہیں ہوا، یہ بیمار ہے. آمنہ نے پوچھا بتا کیا بیماری ہے، بتا کیا بیماری ہے. دائی حلیمہ نے کہا اس کو ڈیمن پوزیشن ہے، اس پہ شیطان کا سایہ ہے، اس پہ آسیب کا سایہ ہے. کیوں آسیب کا سایہ ہے؟ کیونکہ محمد نے دائی حلیمہ کو کیا بتایا؟
سیرت النبی ابن اسحاق. 2 لوگ آئے سفید لباس میں, انہوں نے مجھے دھکا دے کے گرایا اور میرا پیٹ کھولا اور پتہ نہیں میرے پیٹ میں کیا ڈھونڈتے رہے. امیجن دیٹ. تو حلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ حلیمہ کہہ رہی ہے اس کو آسیب کا سایہ ہے. پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ ملٹیپل سیراز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد کا اصل نام تھا قسم, کاف سے میم قسم. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 ڈفرنٹ جگہوں سے میں نے دکھایا کہ محمد کا اصل نام تھا قسم. اور قسم کا مطلب میں نے آپ کو عربک لیکسیکون سے دکھایا کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے گندگی, گند. کیوں محمد کو گند نام دیا گیا؟ میں نہیں کہتا بھائی, اپنے اسکالر سے جا کے پوچھو کیوں دیا گیا, خود سوچو کیوں دیا گیا. اور گاندھی والے بھائی جو آئے تھے, میں نے انہیں دکھایا تھا کہ گاندھی کے آرٹیکل نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ محمد اپنے باپ کے مرنے کے 2 یا 4 سال بعد پیدا ہوا. بھائی کیوں محمد کا نام قسم رکھا گیا, اور قسم کا مطلب گند کیوں ہے, ڈرٹ کیوں ہے, گندگی کیوں ہے؟ پھر میں نے آپ کو ایک آرٹیکل دکھایا جہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر یوسف زیدان, انہوں نے ایک سٹیج پہ جب ڈسکشن کی تو ان کے ایک سکالر, ان کے ایک اور ساتھی سکالر نے ان کو گالیاں نکالی غصے میں آ کے, ہاؤ ڈیئر یو, تم نے کیسے محمد کا اصل نام قسم کہہ دیا. پھر انہوں نے ایجپٹ کے ایک نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل لکھا, اور وہ جو آرٹیکل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے دکھایا, جو کہ almaktab.org کے اندر لکھا ہوا ہے, جو کہ almaktab.org کے اندر لکھا ہوا ہے. اور آرٹیکل میں نے آپ کے ساتھ کمپلیٹ پڑھا, آپ کو دکھایا, جہاں پہ یوسف صاحب بتا رہے ہیں کہ جب میں نے انہیں بتایا تو پھر میں نے بتایا ان کا نام قسم بن اللہ تھا, عبداللہ تھا. اور پھر میں نے سارا کچھ دکھایا, اور پھر میں نے اس بندے کو دکھایا کہ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں, اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو لکھا نہیں ہوا. یہ المطئی کے اندر, المجموع الخیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد کا اصل نام یہ تھا. میں نے آپ کو مجموع الخیر اس کے علاوہ 3 اور جگہوں سے دکھایا کہ محمد صاحب کا نام قسم بن اللہ تھا, ملٹیپل جگہوں سے دکھایا. اب اس کے علاوہ میں نے جو ہائیکل ہے, جو کہ بہت بڑا ایک اسلامی اسکالر ہے جس نے سیرت النبوی بھی لکھی, میں نے اس کی کتاب بھی آپ کے سامنے رکھی, اور میں نے دکھایا کہ سیرت النبوی حیات محمدی بائے محمد حسین ہائیکل, صفحہ نمبر 47 کے اوپر بھی لکھتا ہے کہ محمد کے باپ کا نام, محمد کا نام اللہ تھا. میں نے آپ کو تاج العروس کی والیوم نمبر 33 پیج نمبر 227 میں دکھایا کہ جناب محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں قسم سے پیدا ہوا ہوں, قسم سے, خلقت قسم. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو قرطبی دکھائی کہ محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں قسم ہوں, قسم ہوں. This is the reality. You cannot deny it. پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ 40 سال تک یا اس سے بھی زیادہ دیر تک محمد کا نام محمد نہیں پڑا. محمد نے اپنا نام محمد اور احمد خود رکھا جس کی تعریف کی جائے. جس بچے کو بچپن سے گندگی کہا جا رہا ہو, گند کہا جا رہا ہو, وہ اگر اپنا نام خود رکھے گا بڑا ہو کے تو کیا رکھے گا؟ تعریف. اور وہی اس نے کیا, اس نے اپنا نام رکھا تعریف, praised one. احمد جس کی تعریف کی جاتی ہے, محمد جس کی تعریف کی جاتی ہے. کیوں؟ بیکاز اس کو گند کہا جا رہا تھا, قسم کہا جا رہا تھا, جس کو دائی نے بھی اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا جب دائی کو دیا گیا. اور دائی بھی کون سی؟ امیر دائی نہیں, غریب ترین, جس کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے میں. میں نے آپ کو ابن اسحاق دکھایا جو بتوں کے پاس, بتوں کے پیروں میں لٹکایا گیا, پھر بھی اسے کچھ نہ ملا. اب مجھے بتاؤ, ایسا شخص جو بتوں کے پیروں میں رکھ کے پلا بڑھا, جو بتوں کی سیوا کرتے ہوئے پلا بڑھا, جو 12 سال کی عمر میں کعبہ کو ری بلڈ کر رہا ہے, 12 سے 14 سال کی عمر تھی جب کعبے کو ری بلڈ کیا گیا, جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو لگا رہا ہے,
जो अपने हाथों से 360 बुतों वाले काबा को बना रहा है, पत्थर उठा उठा के लेके आ रहा है सख्त गर्मी के अंदर, जिसको उसका चचा कहता है कि तुम्हें गर्मी बहुत लग रही है, अपनी लुंगी को उतार के कंधे के ऊपर रख ले और उसके ऊपर पत्थर रख दे। वो नंगा होके पत्थर रख के लेके जा रहा है और गर्मी की शिद्दत से बेहोश होकर गिर जाता है, अलफ नंगा। सही मुस्लिम की हदीस के अंदर वो शख्स जो बुतों से इतना प्यार कर रहा है, इन भगवानों से इतना प्यार कर रहा है, वो जब बड़ा हो के अपना कोई मजहब निकालेगा तो बुतों से नफरत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, मुझे बताओ। मोहम्मद की हेट्रेड फॉर आइडल्स हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, विद एक अल्लाह। वो इन बुतों के चरण स्पर्श में पैदा हुआ हुबाल और समद के चरण स्पर्श में पैदा हुआ। हुबाल, समद और 360 बुतों को बनाते हुए पैदा हुआ। ही हेटेड देम, उसको नफरत थी, कसम को नफरत थी इन बुतों से, मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, इनकी वजह से मैं कसम बना। अब मैं कसम नहीं हूं, अब मैं प्रेज्ड वन हूं, अब मैं तारीफ किया जाने वाला हूं, अब मैं इन बुतों को खत्म करके छोड़ूंगा। इन खुदाओं ने मेरा साथ नहीं दिया, आज के बाद मैं इन खुदाओं को खत्म कर दूंगा। दैट इज व्हाट मोहम्मद वाज, दैट इज व्हाट कसम वाज। वो कोई प्रॉफिट नहीं था, उसने प्रॉफिट वाला कोई मौजज़ा नहीं किया, उसने प्रॉफिट वाली कोई हिस्ट्री नहीं दी, उसने प्रॉफिटशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, उसके पास मौजज़ा नाम की कोई चीज नहीं थी। कुरान की 8 आयतों में लिखा हुआ है कि नहीं दिया गया तुझको कोई मौजज़ा। मुझे बताओ ऐसे शख्स को तुम नबी कैसे मान सकते हो? मुझे बताओ ऐसे शख्स को तुम कैसे मान सकते हो कि उसने दुनिया में कोई भी ऐसी चीज दी? ऐसे शख्स पे तुम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ कैसे लगा सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों में पड़ रहा? मोहम्मद की अपनी पूरी हिस्ट्री की तमाम बातें मैं नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर रखूंगा आप लोगों के सामने, बड़े शॉर्ट टॉपिक के अंदर। लेकिन बिफोर द इस्लाम, दिस इज व्हाट मोहम्मद वाज। ए मुसलमानों, तुम मुझे कहते हो तुम एक्स मुस्लिम हो गए, तुम अल्लाह के खिलाफ क्यों बोलते हो, तुम मोहम्मद के खिलाफ क्यों बोलते हो? भाई तुम्हारे मोहम्मद ने यही किया। जब उसके खुदाओं ने, उसके बुतों ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने उनके खिलाफ खड़ा हो गया। आज मुझे बताओ मेरे में और मोहम्मद में फर्क क्या है? तुम अगर इस चीज को कहते हो कि ऐसे होने से कोई नबी बन जाता है तो मुझे नबी मान लो ना। यार कसम से मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बड़े दिनों बाद जो है ना जुमा की नमाज पढ़ने गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, खतरनाक है, खतरनाक, एकदम खतरनाक।